آج کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کے حوالے سے جو معلومات کلیکٹ کی ہیں وہ مشہور کتاب ہے جو اس وقت میرے سامنے ہے، جس کا نام ہے النبی۔ یہ کتاب اور شہرۂ آفاق علمی شخصیت ہے ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن بنت شاطی، یہ مصر کی مصنفہ ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب النبی عربی زبان میں لکھی اور اس کے ٹائٹل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی قبر مبارک کی تصویر ہے، اور یہ کتاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کی بدولت یہ مصر سے مدینہ منورہ اور پھر وہاں سے کراچی اس کتاب کو لایا گیا، اور کراچی پاکستان میں 2020 میں تیسری بار اس کی اشاعت جناب محمد یامین قادری چشتی صابری نظامی نے اس کی اشاعت فرمائی۔ اس کتاب کے شروع میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہے۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے اس کتاب کا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی، اور شادی کے بعد جو ایک خاص نقطہ عرض کرنا ہے کہ چند دن گزرے اور ہم یہ پڑھ کر ہمیں حیرت ہوئی، لکھتی ہیں مصنفہ کہ اکثر مورخین کے نزدیک حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ازدواجی زندگی گزری، ان دنوں کی تعداد اکثر مورخین کے نزدیک 10 دن سے زیادہ نہیں۔ شادی کے بعد یعنی کم و بیش 10 دن گزارنے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام اور غزہ جانے والے قافلہ قریش کے ساتھ روانہ ہوئے، اور مدینہ منورہ میں اپنے ماموں کے گھر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، اور آپ کی تدفین مدینہ منورہ میں ہوئی۔ جب کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک عمر 18 سال کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 570 عیسوی کو ہوئی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت جو کائنات میں روشنیاں اور خوشیوں کا ایک سماں پیدا ہوا، اس کے حوالے سے احمد شوقی کا ایک شعر ہے، ولد الہدیٰ فالکائنات ضیاء و فم الزمان تبسم و ثناء، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سراپہ رشد و ہدایت کی جب ولادت ہوئی تو کائنات چمک اٹھی، اور پوری کائنات خوشی سے مسکرانے لگی، اور اس میں وہ حمد و ثنا میں مصروف ہو گئی۔ اور آگے لکھتے ہیں، اس خوشی میں، حضور کی ولادت کی خوشی میں عرش بھی جھوم رہا ہے اور بہشت بھی فخر کر رہا ہے، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا بھی خوشی سے جھوم رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آپ کے دادا جان نے حضرت عبد المطلب نے محمد رکھا۔ جب قریش نے پوچھا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا، انہوں نے کہا تاکہ زمین اور آسمان میں ہر دور میں ان کی تعریف و توصیف جاری رہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کس طرح ہوا، اس کے حوالے سے حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مواعظ نعیمیہ کے صفحہ نمبر 392 پر لکھتے ہیں، سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر اپنے ننھال مدینہ منورہ گئیں۔ حضور علیہ السلام کی مبارک عمر 6 سال تھی۔ واپسی پر مقام ابوا میں سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئیں اور قافلے کے ساتھ سفر نہ کر سکیں، مجبوراً پھر وہیں رہ گئیں۔ مرض کی شدت اختیار کر گئی اور آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ جو تربیتی نقطہ ہے کہ جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا پر غشی طاری ہوئی، قومی کی حالت میں آپ چلی گئیں،
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک ننھی ہتھیلیوں سے اپنی والدہ ماجدہ کا سر دبانے لگے۔ یہ سنت بھی آج شاید خوش قسمتوں کو حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیلیوں سے اپنی والدہ کی پیشانی کو دبا رہے تھے، جبکہ آپ کے آنسو والدہ ماجدہ کے رخسار پر ٹپکے۔ جب آپ کے آنسو سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے رخسار پر گرے تو آپ نے آنکھیں کھول دیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب آپ نے روتا ہوا دیکھا تو خود بھی رو پڑی۔ وصال سے پہلے جو چند کلمات ارشاد فرمائے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ بولیں کہ اس کا صدمہ ہے کہ تم نے نہ باپ کا سایہ دیکھا نہ ماں کی آغوش۔ دوسرا فرمایا، تمنا تھی کہ میں تجھے خود پالتی اور تمہارا عروج دیکھتی۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی چاہت، بہت بڑی حسرت ہوتی ہے ماں باپ کی۔ فرمایا مگر مجھے یقین ہے کہ تمہیں رب تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، تم دین ابراہیم کو زندہ کرو گے اور تم بتوں کو توڑو گے، توحید الہی کو پھیلاؤ گے۔ چنانچہ کائنات نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 8 ہجری کو مکہ فتح کیا، بتوں کو بھی توڑا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین ابراہیم کو بھی زندہ کیا۔ اور آگے فرماتی ہیں، وصال سے پہلے فرمایا مشرق و مغرب میں تمہارا نام چمکے گا۔ اللہ اکبر، آج کائنات دیکھ رہی ہے۔ پھر عربی کے 4-5 اشعار پڑھے جن سے بہت حسرت ٹپکتی ہے، اور آخری بات یہ تھی، فرمایا کہ میں چلی جاؤں گی، اس شعر کا ترجمہ ہے، میں چلی جاؤں گی، میرا نام تمہاری وجہ سے مشرق و مغرب میں ہمیشہ رہے گا۔ آج 200 ممالک میں 5 مرتبہ اذان 24 گھنٹوں میں ہو رہی ہے کہ جہاں اللہ کی توحید کا اعلان ہو رہا ہے اذان میں، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی مسلسل کائنات میں 24 گھنٹے اعلان ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک 2024 میں 1445 ہجری میں 2.5 کروڑ بندوں نے عمرہ کے لیے حرمین شریفین کا سفر اختیار کیا، اور یہی عظمتیں بڑھتی جا رہی ہیں جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آنے والی ہر گھڑی آپ کی پہلے سے بہتر ہوگی۔ اس کتاب النبی کی آخر میں یہ ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ طبقات ابن سعد میں یہ روایت ہے کہ حدیبیہ کے عمرہ میں جب نبی کریم علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر کے پاس سے گزرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی۔ آپ قبر پر تشریف لائے اور اس قبر پاک کو درست کیا، یہ بھی سنت بن گئی۔ قبر پہ جانا، اسے درست کرنا سنت بنی۔ پھر اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کی اس کیفیت کو جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے۔ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ ایسی حالت کیوں ہوئی تو فرمایا والدہ کی محبت اور شفقت یاد آ گئی، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پا لیتا، یہ رواہ البیہقی فی شعب الایمان کتاب میں یہ روایت موجود ہے جس کو مصنفہ نے اس کے آخر میں بیان کیا، اگر میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی کو پاتا، کسی ایک کو پا لیتا، اور اس حال میں کہ میں عشاء کی نماز میں ہوتا، نماز کی حالت میں ہوتا اور میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، اور پھر میری والدہ مجھے آواز دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ان کی آواز پر لبیک کہتا۔ یہ بس سبق ہے ہمارے لیے